اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگریسو مڈل اسکول مین کیمپس، آج میں 9th کلاس کی بچیوں کو ہوم اکنامکس کا یونٹ نمبر 7 بچوں کے رویوں کے مسائل پڑھاؤں گی، جو کہ آپ کے بک کے پیج نمبر 157 پر ہے۔ آج ہم اس کے اہم نکات اور اہم پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، جس سے آپ کو اس یونٹ کے تمام کوشچن آنسر سمجھنے اور یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی ہیڈنگ ہے رویے کی تعریف، یعنی ڈیفینیشن آف بیہیویئر۔ کوئی فرد اپنے مقاصد اور ضروریات کے حصول کے لیے جو رویہ اختیار کرتا ہے، اس کا انحصار اس کی ضرورت کی شدت اور ماحول کی تربیت پر ہوتا ہے۔ ہر فرد کے بے شمار معاشرتی تعلقات ہوتے ہیں، اور ہر موقع پر اس کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے، کیونکہ اسے اپنے رویے اور طرز عمل کو دوسروں کی توقعات کے مطابق بنانا پڑتا ہے۔ جن بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش محبت اور شفقت کے اصولوں پر ہوتی ہے، وہ بچے مثبت جذباتی تجربات کے درمیان پھلتے پھولتے ہیں۔ تجسس، خوشی، مسرت، کامیابی، بے خوفی اور خود اعتمادی ان کی شخصیت کو نکھارتی ہے، اور وہ معاشرتی اور جذباتی پختگی کی تکمیل کر پاتے ہیں۔ کسی بھی انسان کا عمل یا رد عمل جو اندرونی، بیرونی یا ذاتی تحریکوں کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے، اس کا رویہ کہلاتا ہے۔ اس میں تمام پیچیدہ معاشرتی اور حیاتیاتی سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں۔ تحفظ اور عدم تحفظ بچے کے رویے پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ تحفظ وہ احساس ہے جو بچے کو حفاظت کی حس فراہم کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کوئی اس کی دیکھ بھال کے لیے موجود ہے۔ وہ کسی خاص گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، جو نہ صرف اسے جسمانی تحفظ یعنی زخمی ہونے یا چوٹ لگنے سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ معاشرتی تحفظ تنہائی، ناخوشی، دھتکارے جانے اور خوف سے بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس لیے نارمل نشوونما اور رویے کے تحفظ کا احساس ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ نیکسٹ ہے رویوں کے مسائل۔ بچوں کی نارمل جذباتی نشوونما کے لیے محبت اور شفقت بے حد ضروری ہوتی ہے۔ جو بچہ محبت اور شفقت سے محروم ہوتا ہے، وہ جذباتی طور پر ایک خوفزدہ بچہ ہوتا ہے۔ اس کی انا اور تصور ذات نامکمل رہتے ہیں، اور وہ معاشرتی ماحول اور تعلقات سے بھی مطابقت قائم کرنے میں ناکام رہ جاتا ہے۔ بچے کی ضروریات اور خواہشات کی اطمینان بخش تشفی نہ ہونے کی صورت میں بچے میں کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ عدم تحفظ کا شکار بچے اس احساس میں مبتلا رہتے ہیں کہ ان سے کوئی محبت نہیں کرتا، ان کی خاندان میں کوئی ضرورت اور مقام نہیں۔ اور عام مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ایسے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور عموماً برے رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں، تاکہ وہ لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروا سکیں۔ نیکسٹ ہے حسد کرنا۔ حسد اور مقابلہ بچوں کے نارمل جذبات میں سے ایک جذبہ ہے۔ چند حالات میں اس کی مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور بچے دوسرے سے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی تعریف کی جائے۔ خاندان میں ایک نئے بچے کی آمد سے بڑے بچے میں حسد کے جذبات منفی انداز میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اسے خصوصی محبت اور توجہ نہیں مل رہی۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کھانے سے انکار کرتا ہے، اور شیر خوارگی کے رویے کی طرف لوٹ جاتا ہے، یا پھر نوزائیدہ بچے کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہن بھائیوں کا آپس میں مقابلہ کرنے سے بچوں میں حسد اور جلن کے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے میں حسد اور رشک جو ہے وہ کھلونوں کے حصول، دوسرے بچوں کو ملنے والی اہمیت، اپنی حیثیت منوانے اور دوسرے بہن بھائیوں پر اپنا رعب ڈالنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس منفی رویے کو درست کرنے کے لیے بچوں کو ان کی اہمیت اور محبت کا یقین دلانا چاہیے، ان کے اچھے رویے کی تعریف کرنی چاہیے، نوزائیدہ بچے کی دیکھ بھال میں ان کو شریک کرنا چاہیے، اور بچوں کا آپس میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بچہ انفرادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ لہٰذا بچوں کو حسد کے منفی جذبات سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ معاشرتی تعلقات میں مطابقت پیدا کرنے میں رکاوٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے لڑنا جھگڑنا۔ بچوں میں آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے معمول کی بات ہے۔ جب بچہ معاشرتی نشوونما کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے اور آپس میں مشترکہ کھیل کھیلتے ہیں مل جل کر، تو مشاغل اور شوق کے ٹکراؤ کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ضرور ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بچہ حد سے زیادہ دوسرے بچوں سے لڑتا جھگڑتا ہے اور انہیں تکلیف یا نقصان پہنچائے، تو پھر اس کی وجہ دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض والدین بچوں کی اکثر بیشتر مار پیٹ کرتے اور سخت سزائیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے بھی اپنے سے کمزور بچوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں۔ وہ اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے دوسرے بچوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، جانوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ لڑکیوں کی نسبت لڑکے زیادہ جسمانی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بچوں کی اس رویے کی وجہ معلوم کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو مشترکہ کھیل میں شامل کرنا چاہیے، اور بڑوں کی رہنمائی میں انہیں آپس میں
گھلنے ملنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ انہیں احساس دلائیں کہ لڑائی جھگڑے سے اور مار پیٹ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بچوں میں فطرتی طور پر ہمدردی و خلوص کا جذبہ موجود ہوتا ہے، جسے سمجھ بوجھ سے اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ اب رویوں کے مسائل میں بہن بھائی کا کیا کردار ہے؟ بچپن میں بہن بھائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنا معمولی بات ہوتی ہے۔ خاندان میں پہلے بچے کو بہت محبت اور توجہ ملتی ہے، لیکن جو ہی خاندان میں نیا بچہ شامل ہوتا ہے تو اس کی محبت میں شراکت آ جاتی ہے اور والدین کی توجہ ہٹ جاتی ہے، جس سے پہلے بچے میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ نئے آنے والے بچے سے حسد کرنے لگتا ہے۔ یہی احساسات اس میں منفی معاشرتی رویے پیدا کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ والدین کا غیر موزوں رویہ، یعنی پہلے بچے کو قصوروار ٹھہرانا، جسمانی سزائیں دینا، ڈانٹ ٹپٹ کرنا، بچے میں جذباتی عدم استحکام کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جسے زیادہ توجہ، محبت و مشاورت سے دور کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے مثالی کردار بننا۔ بچے عموماً بڑوں کی نقالی سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں اور ان میں اچھی اور بری عادات بڑوں کی پیروی کی بدولت ہی پروان چڑھتی ہے، اس لیے بچوں کے سامنے بد زبانی، بد کلامی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے گریز کریں۔ والدین اور دیگر افراد خانہ بچوں کے سامنے مثالی کردار بن کر دکھائیں تاکہ ان میں اچھی عادت پروان چڑھ سکے۔ اب ہم عمروں کا کردار۔ بچوں میں معاشرتی نشوونما اور سماجی مطابقت پیدا کرنے میں ہم عمر بچے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بچے والدین کی نصیحت پر عمل کرنے کے بجائے اپنے ہم عمر دوستوں کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اپنی بری عادات بھی ان کے کہنے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم عمر بچے اپنے دوستوں کی عاداتی مسائل کی شناخت میں مدد دیتے ہیں، مثلا گروپ کی پسندیدہ عادات و اقدار سے روشناس کرانا، ناپسندیدہ عادات سے بچنے کی ترغیب دینا اور ان پر گروہی دباؤ ڈالنا تاکہ وہ ان کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ ہم عمر بچے صبر اور برداشت میں اضافے کا باعث بھی بنتے ہیں، مثلا کھیل یا دیگر سرگرمیوں میں ہار کو برداشت کرنا اور جیت کی خوشی پر ضبط کرنے میں رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ رویہ کسی بھی فرد کے طرز عمل اور برتاؤ، سلوک اور مکمل کردار پر مشتمل ہوتا ہے۔ بچے کی ذاتی تجربات، ذہنی صلاحیت اور معلومات ان میں مخصوص رویے پروان چڑھاتے ہیں۔ بچے کی معاشرتی، اخلاقی اور جذباتی نشوونما جب صحیح طور پر نہیں ہوتی تو ایسے بچے مختلف رویوں کے مسائل کا شکار نظر آتے ہیں۔ یہ بچے غیر معاشرتی رویہ اپناتے ہیں اور دوسرے افراد کے لیے غیر ہمدردانہ جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ بچے اپنی ضروریات، مقاصد اور توجہ حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے، اس لیے وہ لڑائی جھگڑا، توڑ پھوڑ، بدمزاجی اور مار پیٹ جیسے رویے اپناتے ہیں۔ بچوں کے نارمل معاشرتی رویے میں سماجی قبولیت، ہمدردی، شراکت، تعاون، قابل اعتبار ہونا اور بھروسہ شامل ہے۔ بچوں کی غیر معاشرتی رویوں میں جھگڑالو پن، چھیڑ چھاڑ، منفی رویہ، طاقت کا مظاہرہ کرنا، جارحیت پسندی، خود پسندی شامل ہیں۔ رویوں کے مسائل کی بنیادی اور ثانوی ہوتے ہیں، یعنی بنیادی مسائل میں عصبی، کرداری اور رویوں کے مسائل کا احاطہ کیا جاتا ہے، جبکہ ثانوی مسائل میں نفسیاتی رویے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ بچوں کے رویوں کے مسائل کی وجوہات: تنہائی، بھوک، پریشانی، تھکاوٹ، بیزاری، جسمانی سزائیں، نظم و ضبط کی کمی، توجہ کی کمی، والدین کے جھگڑے یا خانگی مسائل اور بچوں سے وابستہ بیجا توقعات کا دباؤ بھی ہوتا ہے۔ والدین بچوں میں رویوں کے مسائل میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی معاشرتی الجھنیں، فکر مندی، پریشانی، تھکن، غیر صحت مندانہ مصروفیات، تربیت سے ناواقفیت، غذاؤں کا غلط انتخاب اور بچوں سے اعلیٰ توقعات بچے کی ذہنی انتشار، ناکامی اور مایوسی کا باعث بنتی ہیں۔ بہن بھائیوں میں حسد اور رقابت کے جذبات اگر دانشمندی سے حل نہ کیے جائیں تو یہ بچوں میں ذہنی اور جذباتی عدم استحکام پیدا کرتے ہیں، رویوں کے مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ اب آپ بچوں نے یعنی 9th کلاس کی بچیوں نے کیا کرنا ہے، آپ کی سرگرمی ہے اس یونٹ کی لاسٹ میں آپ نے ایک چارٹ لینا ہے، اس میں اس طرح 3 کالم بنانے ہیں جیسے کہ میں نے بورڈ پہ بنائے ہیں۔ ایک کالم میں آپ نے مسائل لکھنے ہیں، دوسرے میں آپ نے وجوہات لکھنی ہے اور تیسرے میں ان مسائل کا حل لکھنا ہے۔ یہاں پر یہ سرگرمی ہے، آپ کو ایکٹیویٹی دی جا رہی ہے، آپ نے اس یونٹ کے لاسٹ میں جو ہے میں نے دی ہے تاکہ آپ ان مسائل کو جو میں نے ڈسکس کیے ہیں اس یونٹس میں وہ مسائل آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں، ان کی وجوہات لکھنی ہے اور خود سے حل لکھنے ہیں، یعنی کہ ان مسائل کو اور کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔